ایک پیغام جو آپ سب کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، خصوصاً مدرسین اور ہمارے اسلامی بھائی، وہ لوگ جو مدارس کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، کثرت کے ساتھ طلباء ان کے مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے۔ اقبال کہتا ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ آخر کیا وجہ تھی یہ شعر لکھنے کی؟ کیا ضرورت پڑی علامہ اقبال شاعر مشرق کو یہ لکھنے کی، اور وہ بھی مدرسہ کہ جس کے اندر قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے، کہ جس کے اندر دینی تعلیم دی جاتی ہے، بچے حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اسلام کے مفتی بنتے ہیں، اسلام کے شیخ بنتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ آج اس کلپ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم نے دین کو مالداروں کے سامنے بیچ دیا ہے، اور یہ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کی جھولیوں کو ان کے ہاتھوں میں پکڑا کر مالداروں کے سامنے کر دیا ہے، اور دین کے نام پر ہم نے پیسہ کمایا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اور کسی اور کی نہیں، اپنے مسلک کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو لوگ مدرسوں کے بجائے اسکولوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ مولوی بنے گا، اس طرح کہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اور یہ عوام کی سوچ کون لے کر آیا؟ مولوی ہی لے کر آئے۔ جبہ و دستار پہننے والے پیر، جبہ و دستار پہننے والے جاہل قسم کے لوگ جو اپنے نام کے ساتھ عالم لکھوا لیتے ہیں لیکن آتا انہیں کچھ نہیں، جنہوں نے یہ حرکتیں کی، دین کو بالکل بیچ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مساجد اور مدارس کے باہر ان کی جولیاں پھیلا دی ہوئی ہے، آؤ بھئی چندہ دو، اور مالدار کے سامنے بالکل جھک جاتے ہیں پیسوں کے لیے۔ اور پھر جب بچے پڑھ لکھ کر 8 سال 10 سال پڑھ کر عالم دین بن جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر عالم کا لفظ ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، حافظ بھی لگ جاتا ہے، قاری بھی لگ جاتا ہے، سب کچھ لگ جاتے ہیں، جتنے بھی القابات جو ڈگریاں پڑھائی جاتی ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہی 8-10 سال پڑھنے والا مسجد کے اندر امام کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اور 10-15 ہزار کو ترس رہا ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اس پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ 25,000 روپے ہم علماء کو دیں گے۔ اول نمبر پر ہمیں ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے نمبر پر 25,000 میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ کیا گھر کا راشن بن جاتا ہے؟ کیا بچوں کے پڑھنے کی فیسیں، بچوں کی تعلیم، ان کے اخراجات چل جاتے ہیں؟ کہ جس مولوی کے 4 بچے ہیں وہ کدھر جائے 25,000 میں؟ لہٰذا اللہ دینے والا ہے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے۔ میں بات کر رہا تھا علماء کی، کہ مدرسوں کے اندر جب 8 سال 10 سال بچہ پڑھ لیتا ہے، پھر مسجد کے اندر لگ جاتا ہے، تو استاذوں کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ ان استاذوں کا جو جھولیاں کہتے ہیں پھیلاؤ اور مانگو، دین کو جنہوں نے بیچا ہوتا ہے، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارا نام روشن کرے، انقلاب برپا کرے اور اسلام کا نظام لے کر آئے۔ تو مجھے بتاؤ، غلامی جس نے ساری زندگی سیکھی ہو وہ سرداری کیسے کرے؟ یہ تو وہی بات ہوئی، باطل کی اقدار میں تقوی کی آرزو، کیا حسین فریب کھائے ہوئے ہو۔ اس واسطے مدرسوں کے نظام کو درست کرو۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، اگر اسی طرح چلتا رہا، مدارس کے اندر ایک بھی طالب علم نہیں رہے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ دین سے لوگ دور بھاگیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں۔
کہ دین سے لوگ کس طرح بھاگتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے مدرسہ نہیں پڑھانا، ہمارا بچہ مولوی بنے گا، طنزیہ انداز میں کہتے ہیں، اور پھر بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں۔ اس واسطے دوسرے پر اٹیک کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میں اس وقت اپنے مسلک سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا، بعد میں ہم دوسروں کو کہیں گے۔ دوسروں نے تو ترقی کی ہوئی ہے، اگر تم بد مذہبوں کی بھی بات کرو تو وہ ترقی یافتہ ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ پھر اپنی بڑوں کی مثالیں دیں گے، ہمارے اکابرین نے ایسے کیا، وہ وقت اور تھا، وہ تو تھے آباد، تم کیا ہو؟ یہ جدید دور ہے۔ اس واسطے ہم آمروں سے جمہوریت کی توقع نہیں رکھتے، بات کو سمجھنا۔ ہم 8 سال پڑھا کر کہتے ہیں یہ بچہ نام روشن کرے گا، یہ انقلاب برپا کرے گا، یہ اسلام کو نافذ کرے گا، یہ پورے ملک کے اندر اسلام لے کر آئے گا، تو باطل کی اقدار میں توقع کی آرزو، یہ اس بات کو سمجھیے آج کے حالات حاضرہ پر یہ شعر فٹ ہوتا ہے۔ اپنی صفوں کو درست کریں، جب ہم خود سیدھے رستے پر چل جائیں گے پھر ہم آگے تبلیغ کرتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے۔